ایسی صورت احوال میں میرے لیے اپنے ملک کا رخ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ بینکاک سے کسی اور ملک کا رخ کرنے کے لیے پاسپورٹوں کا حصول ناگزیر تھا، جن پر جلال کی پیش بینی کے سبب کئی ملکوں کے ویزے لگے ہوئے تھے۔ ڈان سے فون پر ہونے والی تازہ ترین گفتگو کے نتیجے میں میری ہر خوش گمانی دور ہو چکی تھی۔ ڈان نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے پاسپورٹوں کی واپسی راجن کے انجام سے مشروط ہو چکی تھی۔ میں بینکاک میں رک کر کسی نئے بکھیڑے میں الجھنے سے گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ جلال اور افضل خان نے مجھے پاکستان کے مخدوش حالات کے بنا پر روپوشی اختیار کرنے کے لیے بینکاک بھیجا تھا۔ میں نے اپنی دانش میں سوبراج کو اپنا ہدف بنایا ہوا تھا۔ یہ اس کی بد نصیبی یا میری خوش نصیبی تھی کہ وہ ہر طرف سے ہراساں ہونے کے بعد وہیں آ پہنچا اور لوپوری کے جنگل میں خاموشی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ ہدف حاصل کر لینے کے بعد میرا بینکاک میں رکنا بے سود تھا۔ وہ میری ذاتی رائے تھی جس سے ڈان کا متفق ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں سوبراج کے خون کا پیاسا تھا، اسے راجن سے نفرت تھی۔ اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کی اسی نفرت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب مجھے ناچار راجن کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ ڈان کی تسلی ہو سکے اور ہمیں بینکاک سے کہیں اور روانگی کا پروانہ مل سکے۔ اس بارے میں غزالہ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس نے ٹوٹو کے الفاظ میں کہا کہ میں ڈان سے تصادم کی راہ اختیار کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ وہی توانائی راجن کے خلاف استعمال کر کے میں ڈان کا دل جیت سکتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن مجھے فوری طور پر کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ راجن کوئی آسان شکار نہیں تھا۔ بینکاک میں اس کی رہائش گاہ کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ وہاں کے حفاظتی حصار کو توڑ کر اندر گھسنا ناممکنات میں سے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ باہر کے کسی آدمی نے موتی محل میں گھس کر دھماکہ نہیں کیا ہوگا۔ امریکیوں نے اندر افراتفری کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اندر ہی کے کسی آدمی کو استعمال کیا ہوگا۔ ڈان کو بھی معلوم تھا کہ موتی محل کے دفاعی حصار میں دراڑ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجن 2 سال سے اس کے سینے پر مونگ تل رہا تھا۔ اس نے بتدریج طاقت حاصل کر کے زیر زمین دنیا میں اقتدار کا خلا پر کیا تھا۔ ڈان کی چھوڑی ہوئی جگہ پر قابض ہونے کے بعد وہ مزید مستحکم ہو گیا تھا۔ گھر میں گھس کر اسے مارنے کا خیال اہمکانہ تھا۔ وہ باہر نکلتا تھا تو اس کے بھارتی نژاد مسلح محافظ اسے اپنے گھیرے میں لیے رہتے تھے۔ مسلح لڑاکا افراد کے ایک جتھے کے بغیر اس پر وار کرنا مشکل تھا۔ ایسی ہر کوشش کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر خون ریزی ناگزیر ہوتی۔ لے دے کے راجن کے کاروباری اڈے ہی رہ جاتے تھے جنہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ کولٹن ڈریگن اور دیگر ٹھکانوں کے واقعات پرانے نہیں تھے۔ ان کو بار بار نشانہ بنا کر راجن کے گھناؤنے کاروبار کو تباہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ذاتی طور پر اسے کوئی جسمانی نقصان پہنچانا مشکل تھا۔ وہ باقاعدگی سے اپنے کسی ٹھکانے پر نہیں بیٹھتا تھا۔ دن میں کسی بھی وقت اپنے مسلح چیلوں کے حصار میں وہاں آتا اور چلا جاتا تھا۔ میں ان ٹھکانوں پر بےمانی کچھ تو خون کے حق میں نہیں تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ راجن سے لڑائی میں ڈان بھی بے گناہوں کے خون سے دامن آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک مشکل صورتحال تھی۔ دشمن میرے سامنے تھا، میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ادھیڑ بن میں غزالہ کے ساتھ بحث اور تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں اچانک مجھے سوبراج کے سیٹلائٹ فون کا خیال آیا۔ سوبراج اسے اپنی جان کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ کئی مواقع پر اچانک فرار ہوتے ہوئے بھی اس نے سیٹلائٹ فون کو اپنے ساتھ لے جانے کا دھیان رکھا تھا۔ اس مواصلاتی آلے کے ذریعے وہ دنیا کے ہر گوشے میں دوسروں سے رابطے میں رہ سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ موتی محل سے لوب بوری کی طرف جاتے ہوئے وہ اسے ساتھ لے جانا نہیں بھولا ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس سے اسے یکا یک بھاگنا پڑا۔ موت اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ اپنا سیٹلائٹ فون اپنے ساتھ لے لیتا۔ اس کی عبرت اثر لاش کے قریب ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی تھی جس سے یہ شبہ ہوتا کہ اپنی زندگی کے آخری فرار میں سیٹلائٹ فون اس کے ساتھ تھا۔ سوبراج کی موت کے بعد وہ آپریٹرز پولیس یا پھر راجن کے تحویل میں ہونا چاہیے تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ راجن کے گرگوں نے آپریٹرز ریسٹ ہاؤس سے اڑا لیا ہو۔ وہ مل جاتا تو پولیس کو تفتیش کے نتیجے میں یہ سراغ مل سکتا تھا کہ مرنے والا شرما نہیں سوبراج تھا۔ لوبوری کے مضافاتی جنگل سے ملنے والے لاش کے بارے میں کہیں سے یہ خبر نہیں آئی تھی کہ متوفی کی شناخت پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ اس راجن کے بیان کے مطابق شرما تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ سیٹلائٹ فون راجن کے قبضے میں تھا۔ میرے پاس اس کے دوسرے نمبر بھی موجود تھے جن پر اس سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، لیکن سوبراج کے سیٹلائٹ فون پر رابطہ بہت معنی خیز ہوتا۔ اگر وہ میری کال وصول کر لیتا تو میں اسے یہ دھمکی دے سکتا تھا کہ میں اس کے جھوٹ سے باخبر ہوں۔ اس نے امریکیوں سے جھوٹ بول کر سوبراج کو موتی محل سے نکالا۔ وہ مارا گیا تو اس نے سوبراج کو شرما قرار دے کر اپنے پہلے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ نکتہ ایسا تھا کہ اس سے کوئی نئی راہ نکل سکتی تھی۔ اس بارے میں نے سرسری طور پر اسد سے بات بھی کی تھی۔
مگر میرے بڑھتے ہوئے ذہنی خلفشار کی وجہ سے وہ بات ادھوری رہ گئی۔ اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا کہ مجھے ایک بار سیٹلائٹ فون پر نمبر ملا کر آزمانا چاہیے کہ دوسری طرف سے کون لائن پر آتا ہے۔ وہ ایک بے ذرا سی تجویز تھی جس سے کوئی نئی راہ کھلنے کی امید نظر آ رہی تھی۔ اس فون پر راجن سے رابطہ قائم کرنے میں ناکامی ہوتی تو ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ غزالہ کی سوچی سمجھی رائے تھی۔ اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے کو 2 فکروں میں سمیٹ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت تباہ آزمائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت بینکاک میں شام نہیں ڈلی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر فضا میں اجالا پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کو آرام کے عادی امیر زادوں اور نو دولتیوں کے لیے وہ فرصت کا وقت تھا۔ میں نے غزالہ سے مشورہ کر کے سوبراج کے سیٹلائٹ فون کا نمبر ملا لیا۔ جب ابتدائی گھنٹیوں پر کوئی جواب نہیں ملا تو میرے اس یقین میں پختگی آ گئی کہ وہ فون پولیس کی تحویل میں نہیں تھا۔ پولیس اس پر قابض ہوتی تو کسی نئے شکار کے پھنسنے کی امید پر پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا جاتا۔ رابطے میں تاخیر ہونے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سوبراج کے فون میں بجنے والی بے وقت کی گھنٹیوں نے دوسرے آدمی کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ 7ویں گھنٹی پر دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے سکوت ہوا، پھر ایک دبی دبی اور تفکر امیز مردانہ غراہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ میرے کانوں کے لیے راجن کی آواز اجنبی نہیں رہی تھی۔ بولنے والے کی آواز اس سے مختلف تھی۔ میں نرمی سے کہا، فون راجن کو دے دو، استاد تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میرے کانوں میں وہی آواز ذرا مدھم ہو کر آئی۔ میرے غیر متوقع فون نے ان لوگوں کو اتنا بوکھلا دیا تھا کہ اس نے اپنے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر شاید راجن کو میرے پیغام سے آگاہ کیا تھا۔ بول، کیا کام ہے؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد راجن کی آواز آئی۔ بدتمیزی میں تمہیں بری طرح ہرا سکتا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم ڈھنگ سے بات کرو؟ میں نے اپنے لہجے کی نرمی برقرار رکھی۔ اپنے ممبئی میں سب ایسا ہی چلتا ہے، تو بولتا ہے تو اپن خیال رکھے گا۔ جواب دیتے ہوئے وہ اپنے بے ساختہ انداز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تم کون بولتا ہے؟ اسے اپنے سیٹ پر نہ ادھار ہونے والے نمبر سے میرے بارے میں علم ہو چکا تھا، مگر وہ انجان بن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ڈینی بول رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے، میں تم کو آزما رہا تھا۔ تم کدھر ہو؟ اس بار وہ محتاط رہا۔ میں بینکاک آ چکا ہوں، تم سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے، میں نے زمانی لہجے میں کہا۔ تم نے یہ کال سن کر اچھا نہیں کیا، مجھے سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ فون سن کر تم نے ثابت کر دیا کہ سوبراج شرما کے نام سے نرگ باش ہو چکا ہے اور اس کا فون اب تمہارے استعمال میں آ رہا ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، مرنے والا نارائن پرساد شرما تھا۔ سوبراج نے یورپ جاتے ہوئے یہ فون میرے پاس رکھوایا ہے۔ وہ یہاں سے اچانک یورپ کیوں چلا گیا پیارے؟ اپنے معاملات وہ خود جانتا ہے۔ اس بار راجن کی آواز میں ہلکی سی برہمی نمایاں تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسے کئی لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ مجھ سے زیادہ یہ بات تم جانتے ہو کہ وہ FBI والوں سے بری طرح خوفزدہ تھا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ سوبراج کو تم نے یورپ بھیجا ہے تو ہر قیمت پر تم سے اس کا یورپ کا پتہ جاننا چاہیں گے۔ کہ کیوں؟ میری بات سن کر وہ بوکھلا گیا۔ میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جدھر منہ اٹھا اسی طرف چل دیا۔ اس کے لیے تم ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی بچی ہوئی ہڈیوں کے ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تم خود اس کی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے بعد اب مجھے تمہاری فکر، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مان لو کہ اب سوبراج زندہ نہیں ہے، تمہارے ڈرائیور کو مار کر میرے آدمی نے اسے لو بوری کے گیسٹ ہاؤس میں گھیر لیا تھا۔ وہ وہاں سے نہ بھاگا ہوتا تو اتنے برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ بھیڑیے کسی برے سے برے انسان سے بھی بدتر اور زیادہ خود غرض ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ سب کیوں سنا رہے ہو؟ اس کی آواز سے ہلکا سا خوف چھلکنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی پوزیشن کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ اب تم بے لگام نہیں رہے، تمہارے منہ میں لگام پڑ چکی ہے جس کا دوسرا سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تم کو تمہاری شامت یہاں لائی ہے۔ FBI والوں کو یہ جان کر صدمہ ہوگا کہ تم نے ان کے بھیجے ہوئے فوجیوں سے سوبراج کے بارے میں سفید جھوٹ بولا اور اسے موتی محل کے پچھلے راستے سے نکال دیا۔ یہ اس کی بات نصیبی تھی کہ بعد میں وہ بھیڑیوں کی خوراک بن گیا۔ انہیں یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس وقت تم بینکاک میں ہو، تم مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے ان سے میری ان بن کرانے کی کوشش کی تو تم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اس کی آواز تلخ ہوگی۔ تم سے زیادہ انہیں کون جان سکتا ہے؟ میں نے استزائی لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ سوبراج کی طرح تم بھی ان کے زر خرید ہو۔ اس کو پاکستان میں پالا گیا، تمہیں ممبئی سے لا کر بینکاک میں پالا پوسا گیا۔ اپنی زبان بند رکھو۔ فون پر راجن کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ میرا اندھیرے میں پھینکا ہوا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے کسی دشمن نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے؟ اس کی کمزوری بھانپ کر میں نے کہا، سوبراج تمہارا دشمن نہیں تھا۔ یہ نہ بھولو کہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھ سے ٹکرانے سے پہلے وہ میرا دوست تھا۔
उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। तुम दोनों एक दूसरे के राजदां और अमेरिकियों के एजेंट थे। तो तुम झूठे हो, तुम्हारी इन बातों पर कोई एतबार नहीं करेगा। वो मेरी बात काट कर इस तरारी अंदाज में बोल पड़ा, मुझे ये बातें किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। FBI वालों को सच और झूठ का इल्म है। वो तुम्हारी कहानी मेरी जुबानी सुनेंगे तो इस पर बिला उज़र ईमान ले आएंगे। इन्हें रंज होगा कि तुम दोनों ने राजदारी के हलफ की खिलाफ वर्जी करके मुझे हर बात बता दी। राजन, ये याद रखो कि वो खूनी दरिंदे हैं, वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। लाइन पर सकूत छा गया। मेरी कही हुई बातों ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। इससे पहले कि वो सोचकर कुछ कहता, मैंने अपनी बात दोबारा शुरू कर दी। मुझे उसकी परवाह नहीं कि तुम मेरे खिलाफ क्या कहती हो। मैं अपने दुश्मनों के लिए सिर्फ एक नाम हूं। वो मेरे सूरत आशना है, ना मेरे ठिकाने से वाकिफ। इन्होंने बरसों से मेरे खिलाफ अपने बहुत से वसाइल छोंके हुए हैं, फिर भी वो मुझ तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। तुम एक जाने बूझे आदमी हो जिसे वो हर वक्त अपना निशाना बना सकते हैं। तुम मेरी तरह रोपोशी इख्तियार नहीं कर सकते। अपनी बेअंदाजा दौलत और आसाइशों को भूल कर खाना बदोश बन जाना बहुत मुश्किल काम है। मेरे एक इशारे पर तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। तुम खौफनाक ब्लैकमेलर हो। उसकी आवाज गुस्से और खौफ के इम्तिजाज से कांप गई। वो कह रहा था, तुमने अपने इन्हीं अरबों से सोबराज की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जहां से आए हो वहीं खामोशी से दफा हो जाओ। यहां से अपना सब कुछ समेट लो। ये जुल्म है। तुम दीवानगी की बातें कर रहे हो। इन्हें मान लो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सफाकाना लहजा में कहा, तुम्हें अपने कातिल का इंतखाब करने की आज़ादी होगी। अमेरिकी और पाकिस्तानी दोनों तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। तो तुम ब्लैक मेलर हो तो मुझसे अपनी जुबान में बात करो। मैं तुम्हें रकम दे सकता हूँ, औरतें फराम कर सकता हूँ। जो कुछ मेरे बस में है वो मैं करूँगा। मुझसे नाजायज मुतालबे मत करो। राजन, कम अज कम रुतबे का ख्याल करो। मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुमने कोलकाता का सोना कांची बाजार देखा होगा। वहां का एक मामूली दलाल भी औरतें फराम कर सकता है। खामोशी से अपनी दुनिया, अपने वतन में लौट जाओ या दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर लो। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बाखबर होने के दावे कर रहे हो, तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि आदमी अपनी मर्जी से इनकी सफ़ों में जाता है, लेकिन इनकी मर्जी के बगैर वापस नहीं लौट सकता। उसने गहरा सांस लेकर शिकस्ता लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से मुंबई वापस नहीं लौट सकता। सोबराय के तजर्बात मेरे सामने हैं। मुझे खुशी हुई कि आखिरकार उसने अपनी जुबान से बिलवास्ता तौर पर यह तस्लीम कर लिया था कि वह अपनी मर्जी से अमरीकी एजेंटों के सफ में शामिल हुआ था। इन बेज़मीर लोगों ने अपने असर और सूख के जरिए सोबराज को सियासत के मैदान में आगे बढ़ाया और राजन को बदमाशी के फन में ऐसे गुर सिखाए कि वो बैंकॉक की ज़ेर ज़मीन दुनिया का बेताज बादशाह बना बैठा था। इससे फ़ोन पर बात करते हुए मेरे जहन में ये ख्याल जन्म ले चुका था कि डॉन के लिए राजन की जिंदगी या मौत की कोई अहमियत नहीं थी। इसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि राजन इसके लिए बैंकॉक का मैदान खाली कर दे ताकि वो इत्मीनान से दोबारा अपना मनसब हासिल कर दे। डॉन ने अपनी बीवी की बदसलूकी से दिल बर्दाश्ता होकर अज खुद कोशा नशीनी इख्तियार की थी। इसके अचानक मंजर से गायब होने से अमरीकियों को खुला मौका मिल गया कि वो राजन को मुंबई से वहां लाकर बदमाशों का सरगना बनाते। अगर राजन मुंबई वापस चला जाता तो डॉन का मतलब पूरा हो सकता था। वो जिस तरह गायब हुआ था इसी तरह बैंकॉक में दोबारा अपनी बादशाही कायम कर सकता था। डॉन को मंतकी तौर पर आम खाने से मतलब होना चाहिए था, पेड़ गिनने से नहीं। यह मेरा अपना तरीकाकार होता कि मैं राजन को कैसे पसे मंजर में धकेलता हूँ। अगर राजन किसी मारधाड़ और कुश्तो खून के बगैर पसपा होने पर आमादा हो जाता तो मेरा काम बहुत सहल हो जाता। ये तुम्हारे सोचने की बातें हैं, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं है। मैंने ला ताल्लुकाना अंदाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। मेरी खुली खुली बातें सुनकर उसका सारा दम खम रुखसत हो गया था और वो मुदाफाना अंदाज पर उतर आया था। वो देर तक बहस करके मुझे अपनी मजबूरियां समझाने की कोशिश करता रहा। मैंने भी जानबूझकर इस बहस को खासा तूल दिया क्योंकि इसके नतीजे में राजन की मुतअद्दिद छोटी छोटी कमजोरियां मेरे इल्म में आ रही थी। इसके लिए मेरा आखिरी जवाब नफी में था, तुम बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे हो, मैं गन पॉइंट पर इसका जवाब नहीं दे सकता। आखिरकार उसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त दरकार है। मैंने उसे फ़ोन किया तो मेरे जहन में उसकी पसपाई का कोई मुहूम तरीन इम्कान भी नहीं था। बात से बात निकली तो निकलती चली गई और वो मुझसे मोहलत तलब करने पर मजबूर हो गया। मेरे लिए वो मुफ्त की कामयाबी थी। मोहलत के मामले पर मुझे फिर उसे रगड़ने का मौका मिल गया। उससे भरपूर फ़ायदा उठाकर मैंने उसे सोचने के लिए वक्त दे दिया। राजन मेरे इसरार के बावजूद वक्त के तयन पर किसी तरह आमादा नहीं हुआ। उसके पास माकूल उज़र मौजूद था कि थाईलैंड में उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था।
اپنی سرمایہ کاری سمیٹنے سے پہلے اسے اپنے دوستوں کے تیوروں کا جائزہ بھی لینا تھا۔ وہ کام 1-2 روز میں مکمل نہیں ہو سکتے تھے، اس کے لیے زیادہ وقت درکار تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ کسی بھی فیصلے پر پہنچتے ہی وہ خود مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ اس نے التجا کی کہ میں صوبراج کی موت کا راز اپنی ذات تک محدود رکھوں۔ کسی غیر متعلق آدمی کو اس کی بھنک بھی مل جاتی تو اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے۔ میں نے اس پر احسان جتانے کے لیے اس کی وہ التجا بھی قبول کر لی۔ باتوں کی روانی میں نے اسے راز فاش کرنے کی دھمکی دے دی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود وہ راز فاش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ صوبراج کی موت کی خبر پھیلنے کے نتیجے میں جو عالمی رد عمل سامنے آتا وہ کسی بھی طرح پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا تھا۔ راجن خالص اور پیشہ ور بدماش تھا جو منشیات، جوئے اور جسم فروشی جیسے گھنونے دھندوں سے اپنی روزی کماتا تھا اور انہی دھندوں کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف تھا۔ صوبراج کے قتل کی رازداری میں مضمر باریکیوں کا اسے مطلق اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بھانڈا پھوٹ گیا تو وہ بے موت مارا جائے گا۔ اسے اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے ہماری مجبوریوں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اس نے گفتگو کی ابتدا بد کلامی سے کی تھی، اختتام پر وہ میری نرمی اور معاملہ فہمی کا کرویدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پر اسے سوچنے کی مہلت دے دی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی طرح میری بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقام سے یکا مراجعت اس کے لیے ناممکن تھی۔ وہ کسی طرح رضامند ہو جاتا تو اس کے آقا اسے واپسی کی اجازت نہ دیتے۔ انہوں نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بینکاک میں پروان چڑھایا تھا۔ وہ تجربہ کار شکاری اپنے شکار کو آسانی سے جال کترنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے ڈان سے براہ راست سامع کی شکایت کر کے اسے مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور کسی حد تک یہ بھی جتا دیا تھا کہ سامع والے واقعے کے بعد اسے میری نیت اور ارادوں کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ڈان آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے میری بددلی کے ازالے کے لیے کچھ یقین دہانیاں کرا دی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ان کی پابندی کرتا۔ مجھے شبہ تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی آدمی میری نگرانی کر رہا ہوگا تاکہ بینکاک میں میرے پوشیدہ روابط کا سراغ مل سکے۔ وہاں اسد کے سوا رکھا ہی کون تھا؟ میں نے ڈان کو اسد کے کردار کے بارے میں خود ہی محتاط بریفنگ دے دی تھی۔ میں نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بندرگاہ کا رخ کر کے اپنے متعاقب کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے راجن کے خلاف اپنا کام پورے زور و شور سے جاری رکھا ہوا ہے۔ ہوٹل سے نکل کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور کرایہ طے کر کے بندرگاہ کی طرف ہو لیا۔ وہ سفر خاصا طویل ثابت ہوا۔ بندرگاہ کا راستہ ڈان کے سیلز بار کے سامنے ہو کر گزرتا تھا۔ معمول کے مطابق اس وقت بار بند تھا۔ ٹیکسی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر گئی۔ پورٹ کے ٹیکسی اسٹینڈ پر میں نے خود گاڑی رکوا لی اور کرایہ ادا کر کے بے فکری سے نیچے اتر گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بندرگاہ کے حساس اور ممنوع علاقے میں میرا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ اس علاقے میں 100% مقامیوں کا راج تھا۔ میں نے شہر میں لوگوں کی زندگی کے دو ڈھنگ دیکھے تھے۔ عام شہری ہر قسم کی خرافات سے دور رہ کر اپنے معمولات میں زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ دوسرا رخ شہر کے عشرت قدوں میں نظر آتا تھا۔ کیا دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کی بھیڑ میں خال خال تھائی باشندے بھی عیش و نشاط کی محفلوں سے لذتیں کشید کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بندرگاہ کے علاقے میں رنگ ہی کچھ اور تھا۔ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ کثرت سے جفاکش تھائی باشندے بھی نظر آ رہے تھے، جن کی پسینے میں نہائی ہوئی سرمئی پیشانیاں محنت کے نور سے چمک رہی تھی۔ ٹی شرٹس کی آستینوں میں پھنسی ہوئی ان کے کثرتی بازوں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں ظاہر کر رہی تھیں کہ ان کڑیل مردوں کا خمیر صرف اور صرف محنت سے اٹھا ہے۔ گودی کی شب و روز کی سرگرمیاں ان کے دم سے چل رہی تھیں۔